پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے پر شدید تشویش کا اظہار۔ شوگر ملز مالکان اور چینی برآمد کرنے والوں کے نام طلب حکومت کا تفصیلات دینے سے گریز۔ کمیٹی اجلاس کے دوران انکشاف ہوا کہ کراچی میں چینی کی قیمت 210 روپے فی کلو جبکہ ملک بھر میں چینی کی اوسطاً قیمت 173 روپے فی کلو بتائی گئی۔ کمیٹی کی سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کی غلط اعداد و شمار پیش کرنے پر سخت سرزنش۔ چیئرمین پی ایس سی نے کہا کہ شوگر ملز مالکان کو برآمد کے لیے سبسڈی کیوں دی گئی۔ ریاض فتحانہ نے کہا کہ کیا وجہ تھی کہ راتوں رات ایس آر او جاری کر کے ٹیکسوں میں چھوٹ دی گئی۔ معین پیرزادہ نے کہا کہ حکمران عوام کو لوٹ کر اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ فساد کی جڑ شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے، شوگر مافیا حکومتوں کا حصہ ہے۔ پنجاب اور اسلام آباد کے بازاروں سے چینی غائب، قلت کے باعث ڈیلرز کا کاروبار بند کر دیا۔ چینی عام مارکیٹ میں کہیں بھی سرکاری ریٹ پر دستیاب نہیں۔ ہول سیلرز کا کہنا ہے کہ انہیں ملز والے سرکاری ریٹ پر چینی فراہم نہیں کر رہے۔ کراچی میں بھی چینی سرکاری ریٹ پر ملنا جوئے شیر لانے جیسا ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے کاغذوں میں تو چینی سستی کر دی، مارکیٹ میں 200 روپے کلو یا اس سے زائد ہی مل رہی ہے۔ میں چینی لینے آیا تھا یہاں پہ اور چینی نہیں مل رہی۔ چینی پہلے سے 150 اب ملتی، اب وہ بھی نہیں مل رہی۔ چینی تو بہت مشکل ہوئی ہے، چینی تو مل ہی نہیں رہی ہمیں، اگر ملتی بھی ہے کہیں سے 190 200 چینی کہیں سے نہیں مل رہی۔ 200 روپے کلو بھی چینی نہیں مل رہی کہیں سے بھی۔ حکومت جب ریٹ کیا تو حکومت چینی بھی لوگوں کو دے نا دکانوں پہ۔ دکاندار حکومتی پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں ہول سیل مارکیٹ سے سرکاری ریٹ پر چینی نہیں مل رہی، چینی مہنگی خرید کر سستی کیسے بیچ دیں؟ حکومت ہمارے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے ملز مالکان کو کنٹرول کرے۔ چینی آ ہی نہیں رہی، گل دکانداری خراب ہوئی ہے، پیچھے چینی دے رہے نے کئی لوگ مہنگی بیچ رہے ہیں۔ حکومت نو چاہیے کہ چینی دین، وہ کہندے پے نے 165 173 روپے کلو ویچو، پچھوں چینی ملتی پئی 190 روپے کلو 200 روپے کلو، اسی کس طرح دئیے؟ پیچھے مارکیٹ سے میں چینی مل نہیں رہی، چینی آئے گی تو ہم آگے دکانوں پہ سیل کریں گے۔ چینی کی وجہ سے ہماری دکانداری بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ نیو یارک میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے، فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی قبضہ فوری ختم ہونا چاہیے، غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات بہت مفید رہی۔ مزید کہا بھارت کے ساتھ بات چیت ہوگی تو جامع مذاکرات ہوں گے، بھارت سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا، 3 دریاؤں پر ہمارا حق ہے، پانی کا رخ موڑ دیا گیا تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز عدالتی معاملہ ہے، جب آپ ہتھیار اٹھاتے ہیں تو قانون اپنا راستہ بناتا ہے۔ امریکہ کا دورہ ہر حوالے سے کامیاب رہا ہے، ٹیرف پر معاہدے کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب جلد امریکہ پہنچیں گے۔ پاکستان کا فلسطین کو یو این کی مکمل رکنیت دینے کا مطالبہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فلسطین کے 2 ریاستی حل کے حوالے سے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب، کہا آج کا غزہ انسانی حقوق کے قوانین کا قبرستان ہے، غزہ میں مستقل جنگ بندی اور خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جائے، غزہ میں جنگی جرائم میں ملوث لوگوں کو ہر صورت سزا ملنی چاہیے، فرانس کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مزید بولے فلسطین کا مسئلہ 75 سال سے حل طلب ہے، فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہونا صرف سیاسی ناکامی نہیں بلکہ اور بھی وجوہات ہیں۔ پاکستان اس کانفرنس کے حوالے سے سعودی عرب اور فرانس کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ پاک بھارت جنگ بندی کس نے کرائی؟ صدر ٹرمپ اور مودی سرکار میں مقابلہ جاری، ٹرمپ کے سچ کے مقابلے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نیا جھوٹ گھڑ لائے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک بھارت جنگ بندی ڈی جی ایم اوز کی بات چیت سے ہوئی، امریکی ثالثی سے نہیں۔ جے شنکر کی پاک بھارت جنگ کے دوران مودی اور ٹرمپ میں کسی بھی قسم کے رابطے کی تردید، کہتے ہیں 22 اپریل سے 17 جون تک مودی اور ٹرمپ کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ جے شنکر اس سے پہلے جنگ بندی کے لیے نریندر مودی اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس میں براہ راست رابطے کی تصدیق کر چکے ہیں۔ لوک سبھا کے رکن امریندر سنگھ راجا نے پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت کے لڑاکا طیارے رافیل گرانے کی تصدیق کر دی۔ امریندر سنگھ راجا کا کہنا ہے کہ پنجاب میں وسیانہ ایئر فورس اسٹیشن کے پاس ایک لڑاکا رافیل کا ٹیل گرا، حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 9 افراد زخمی ہوئے۔ بھارتی ایئر مارشل نے بھی طیارہ گرنے کی تصدیق کی تھی۔
फितनल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब, नाम नहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कल्लात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी के नाम नहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल। मार्च 2024 को गवादर हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्द करीम जान भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। नेवल बेस हमले में मारे जाने वाला दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। महरंग बलोच ने हमेशा नाम नहाद लापता अफराद का बयानिया अपने मजमूम मज़ाइम और रियासत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू की महरंग लांगू के साथ मुजाहिरों में कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद। हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हमारा पूरी की पूरी लीडरशिप, हमारे वर्कर सपोर्टर्स इंशाल्लाह सारे 5 अगस्त को भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर जिले में, हर हल्के में और हर शहर में इंशाल्लाह निकलेंगे और पूरी दुनिया को पैगाम देंगे खान साहब यकजहती का। खान की रिहाई के लिए जो तहरीक शुरू हुई है इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे और हर हल्के में इंशाल्लाह 5 अगस्त को पूरी दुनिया को नजर आएगी। बानी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त को मुल्क भर से एहतजाज के लिए निकलें, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। पेशावर में तारीख की सबसे बड़ी रैली को लीड करूंगा। बोले हमारे खिलाफ मन घड़त मुकदमात बनाए गए जिनके जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक इमानत है जिसे ये लोग नहीं गिरा सकते। बानी तहरीक इंसाफ की जमानत के बाद गिरफ्तारी की 8 अपीलों पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। वकील बानी पीटीआई के पेश न होने के बायस समाअत मुलतवी की गई। सलमान सफदर बैरून मुल्क होने के बायस पेश न हो सके। सलमान अकरम राजा अदालत के रूबरू पेश हुए। फरीकैन को नोटिस करने की इस्तदा, अदालत ने फौरी नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस शाही आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज कर दी थी। सिंध हाई कोर्ट का मुकदमात के इंदराज और तफ्तीशी नकाइस पर इजहार तशवीश। जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी ने रिमार्क्स दिए, पुलिस की कारकर्दगी देखकर अफसोस होता है, कैसे इंसाफ दें। अदालत ने कंप्यूटराइज FIRs में हक़ाइक़ मस्ख़ होने का नोटिस भी ले लिया। IG सिंध ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तफ्तीशी अफसरान, प्रोसिक्यूटर्स और मेडिको लीगल अमले की ट्रेनिंग जारी है। पुलिस IT डिपार्टमेंट में भी बेहतरी की ज़रूरत तस्लीम करती है। अदालत ने कहा यही रवैये केसेस ख़राब कर रहे हैं, मामले को संजीदगी से लें। इस्लामाबाद पुलिस का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स पर छापा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स नंबर 6, 8, 9 और 11 को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया।